إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 51، 52 اور 53 کی تفسیر پڑھیں گے. آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ بیان کرنے کے بعد اور اس میں ابلیس کی حقیقت جو اجاگر کیا، جو سب کو بتایا کہ وہ نافرمان ہے اور اس کے اندر نافرمانی کا مادہ ہے، اسی لیے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کے سامنے میں سجدہ ریز ہونے سے اس نے انکار کر دیا. اس بات کو وہاں بتانے کے بعد اب آ کر کے جو اس نے گھمنڈ میں آدم علیہ السلام کے سامنے میں سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، اس گھمنڈ کو چکنا چور کرنے کے لیے اور گھمنڈ کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس نتیجہ سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت اب آیت نمبر 51، 52 اور 53 میں ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے. ابلیس نے خود کو بہت برتر سمجھا تھا اور خود کو ہمیشہ اس نے آدم علیہ السلام سے اونچا رکھا اور اپنے آپ کو وہ ایسا سمجھتا تھا کہ وہ اشرف المخلوقات سے بھی افضل ہے، یعنی کہ انسانوں سے بھی افضل ہے. آج تک بھی اس کا یہی رویہ ہے اور جتنے بھی اس کے ذریت میں سے ہیں سارے کے سارے ابھی بھی یہی سوچتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. ہم نے ان کو یعنی کہ ابلیس اور اس کی ذریت کو، اس کے خاندان والوں کو کبھی بھی گواہ نہیں بنایا جب آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، اور نہ ہی وہ اس وقت گواہ تھے جب خود ان کی تخلیق ہوئی، ان کو پیدا کیا گیا. یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے اللہ رب العزت نے جو آسمانوں اور اس زمین کی تخلیق کی ہے، اس کو بنایا ہے، اس وقت کوئی بھی جن موجود نہیں تھا. ابلیس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، فرشتوں سے کام لے رہا ہے، ساتھ میں وہ ابلیس سے بھی کام لے رہا تھا، تو اسے یہ لگنے لگا کہ وہ اللہ کا مددگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کرتا ہے. اس سے اس کی وہ بدگمانی جو اس کے اندر پیدا ہوئی، اور اسی وجہ سے شاید اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں تو آدم سے افضل ہوں، مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے تو میں افضل ہوں، اسی لیے میں اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. تو اتنا سوچنے کے بعد جب اس نے اس بات سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے یہاں آ کر کے اس کی اس بات کو کاٹ دیا اور یہاں یہ بتایا کہ جب ان آسمانوں اور زمین کو جب اللہ رب العزت نے بنایا تھا تو اس وقت کوئی بھی جن موجود نہیں تھا، ابلیس بھی موجود نہیں تھا. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے جب جنوں کی تخلیق کی، جنوں کو پیدا کیا، اس وقت بھی ابلیس موجود نہیں تھا. وہ تو پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں آیا ہے.
اور پیدا ہونے کے بعد اس کا وجود آیا ہے، تو وہ کیسے یہ اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے؟ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہ ہی ہم نے گمراہ لوگوں کی یا گمراہوں کی مدد لی یا انہیں مددگار کی حیثیت سے ان سے کبھی کوئی کام لیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ اگر یہ سوچ اس کے اندر رہی ہے یا کسی کے بھی اندر اگر یہ سوچ آتی ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے ذریعہ کا، اس ذریعے کے لیے اگر کسی کا استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کام میں لگانا چاہتا ہے، تو وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے کافی ہیں اللہ رب العزت کے لیے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ اللہ رب العزت مجھ سے کام لے رہا ہے تو میں بہت اونچا مرتبہ والا ہوں، میں بہت اونچا رتبہ والا ہوں، تو پھر یہ میری بدگمانی ہوگی، یہ میری خوش فہمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے جب چاہے سزا دے، جب چاہے مجھے اس رتبے سے گرا دے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت ان لوگوں کی طرف رخ کر رہا ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی مددگار ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی پوجنیہ ہے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو جو وہ لوگ ہیں ان کی جو سوچ ہے، اس سوچ پر ضرب لگاتے ہوئے، مار لگاتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ، اور یاد کرو اس دن جب وہ کہے گا، اس دن جب وہ کہے گا یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا نادو شرکائی الذین زعمتم، بلاؤ میرے ان مددگاروں کو، میرے ان شریکوں کو جس کے بارے میں تم نے سوچ رکھا تھا دنیا میں کہ وہ میرے شریک ہیں، میرے مددگار ہیں، انہیں بلاؤ اپنی مدد کے لیے، اپنی حالت بتاؤ۔ اللہ نے تو تمہارے خلاف فیصلہ لے لیا ہے اور تمہیں جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اب بلاؤ ان کو، اب ان کی مدد حاصل کرو اور میری سزا سے بچو۔ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ انہیں پکاریں گے، وہ انہیں مدد کے لیے پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، مگر وہ ہرگز بھی ان کو جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیا ہوگا۔ یہاں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جب ان کو پکاریں گے مدد کے لیے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے جب پکاریں گے، تو اس وقت وہ ان کی آواز کو نہیں سن پائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیا ہوگا اور دونوں کو اس طریقے سے بنا دیا ہوگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں سن پائیں گے۔ اور یہاں یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جو ان کو پکارا کرتے تھے وہ گمراہ ہیں، اور گمراہی کی وجہ سے ہی وہ آخرت میں جہنم کی سزا پائیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، اور اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مجرم لوگ جب یہ آگ کو دیکھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ اب ہم اسی پہ جا گرنے والے ہیں، اب ہمیں آگ کی سزا دی جانے والی ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اب وہ کسی بھی حالت میں اس سے بچنے کا راستہ نہیں پا سکیں گے، وہ اس حالت سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ ان کے لیے جو بچنے کا موقع تھا وہ دنیا تھی، اب وہ اس سزا سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو جہنم میں داخل فرما دے گا، اور اس میں داخل کرنے کے بعد اب وہیں آگ میں ان کو رہنا ہوگا، اور اپنے کیے کی سزا ان کو ملے گی، اور انہیں آگ میں ہی جلتا رہنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا ہے کہ جو گھمنڈ کریں گے، جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے، اور جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانیں گے، تو ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اور خاص کر کے جو ابلیس ہیں اور جو ابلیس کے ماننے والے ہیں، جو ابلیس کے فالوورز ہیں، جو ابلیس کے خاندان والے ہیں، جو اسی کی طرح ہوں گے، وہ لوگ بھی جہنم جائیں گے، اور ان کو بھی جہنم کی سزا سنائی جائے گی، اور ان کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جماعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نافرمان ہیں، ایسی عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دے، اور ایسی باتوں سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ دور رہنے کی اور اسی حالت میں اس دنیا سے گزر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔